شریار ریاض صاحب، NA56 آپ کا انتظار کر رہا ہے اینڈ آپ نے جناب سنا بڑا ٹف ٹائم دینے کا بالکل سوچ لیا شیخ رشید کو. شیخ رشید کے ساتھ آخری وقت میں کہتے ہیں جی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نہیں میرے ہاتھ ہو گیا. نہیں یہ تو پارٹی کا ڈیسیجن ہے جی. اور شیخ صاحب نے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے منسٹر بھی رہے ہیں وہ جی. اور عمران خان صاحب نے ایک سیٹ کے اوپر ایک منسٹری اتنی سینئر منسٹری دے دی تھی ان کو. تو یہ تو پارٹی نے عمران خان نے خود فیصلہ کیا ہے. اب اس کے مجھے بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا لیکن مجھے عمران خان نے موقع دیا جی اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا. اور انشاءاللہ تعالی راولپنڈی کی عوام نے بھی فیصلہ کر لیا اور آپ سرویز بھی کروائیں اور آپ عوام میں بھی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ تو پرانے پنڈی کے رہنے والے ہیں. آپ ہمارے سینئر تھے اسکول میں سینٹ میریز میں اینڈ یو ہیو گاٹ اے ویری گڈ ریپیوٹ. باؤ ریاض صاحب کو کون نہیں جانتا پنڈی میں جی. آپ ان کے صاحبزادے جی. میرے والد صاحب نے بھی خدمت کی جی 5 سال وہ ناظم رہے جی. میں بھی MP رہا ہوں جی. اور علاقے کی عوام جو ہے وہ گواہ ہے اور آپ بھی گواہ ہیں جی کہ ہم نے خدمت کی. ہمیں بالکل کیا آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس حلقے میں اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں اس حلقے کی تو بڑے عرصے سے ڈومینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ. ڈومینیٹ ہوا ہوا یہ حلقہ شیخ رشید نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات تو نہیں ہوں گی آپ کو؟ نہیں ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے جی. ہمارا ورکر چارج ہے اور ورکر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہے. اچھا. اور انہوں نے اپنا حق لینا ہے اور ووٹ کی طاقت سے اس نے تبدیلی لے کے آنی ہے جی جو موجودہ حالات ہیں ان کی. سو کوئی ٹف ٹائم کیونکہ اس وقت ہوتا ہی ہے کہ جو بھی PTI کے کینڈیڈیٹس ہیں دے ہیو ون ریزرویشن یا کمپلینس ہیں ان کی کہ ان کو ٹف ٹائم ملتا ہے. سو آپ کو یو آر لائک ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ایٹ یور اینڈ؟ نہیں بہت ٹف ہیں حالات جی. میرے جو 2 MPs ہیں وہ اس وقت حلقے میں نہیں آ سکتے. ان کے اوپر FIRs ہیں اور میں اکیلا الیکشن لڑ رہا ہوں اس وقت. اور ہماری ٹیم جو کارکنوں کی ٹیم ہے میں تو الیکشن کارکنوں کے اوپر لڑ رہا ہوں. انہی کی ہمت ہے انہی کی محنت ہے اور مجھے وہ بلاتے ہیں اور مجھے اتنا بلاتے ہیں اپنے حلقوں میں اپنے ایریاز کے اندر. تو عوام تو ہیں ہی ساتھ. تو ایک برج جو ہے وہ ہمارے ورکرز ہیں اور میں آفرین پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں. آفرین ہے ان پہ جی. لیکن میرے MPs چونکہ نہیں ہیں اس وقت حلقے میں تو مجھے پرابلمز آ رہی ہیں. اچھا. سو واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو تھنک کین بی ڈن ان دیٹ پرٹیکولر حلقہ NA56 میں جہاں پہ لیک کر رہی ہو چیزیں؟ کیا چیزیں ایسی ہیں جو لیک کر رہی ہیں جی؟ شیخ صاحب تو کہتے ہیں جی میں اسپتال بھی بنائے نے, میں اتنے جناب گراؤنڈز بھی بنائے نے, میں اتنے جناب ایجوکیشنل سینٹرز بھی بنائے ہیں میں نے. سو ہی ہیز لائک اے ڈفرینٹ اپروچ. سو جی میں کاش کہ یہ راولپنڈی یورپ بن چکا ہوتا تو میں بڑا خوش ہوتا. کچھ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ 57 جو حلقہ ہے اس کو میں یورپ بنا کے اور ابھی میں 56 کو میں یورپ بنانے کے لیے آ رہا ہوں. وہ 57 میں بھی جا کے دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں وہاں کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹپکلی یہ جو الیکشن ہے یہ نظریات کے الیکشن اس میں ہمیں پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے اور پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ یہاں سے نکلنا ہوگا. اور یہ جو بریجز کی اور جو میٹروز کی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ اور بلڈنگز بنانے کی باتیں ہوتی ہیں یہ تو عوام کا حق ہے اور یہ حق تو انہیں ہر حالت میں ملنا چاہیے. اور یہ بلدیات کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بلدیات کے پاس بہت اس کو امپاور کرنا ہے ہمیں فیوچر میں کیونکہ دنیا آگے کو جا رہی ہے اور ہم ابھی بنیادی پرابلمز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور بلدیات کو پیرل چلانا چاہیے, اس کو آگے لے کے جانا چاہیے اور ایٹ دا سیم ٹائم لیجسلیشن ہو, نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز لیجسلیشن کا کردار ادا کریں اور وہ مانیٹر کریں